الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا جوہری پہلو کے سلسلے میں بزرگان دین کا خیالی تصور نہ باندھا کرو، اس سلسلے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت خانقاہ کے سین میں جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں اور آپ کے مکان میں جاروب کشی کر رہی ہوں۔ جاروب کشی یعنی جھاڑو دے رہی ہوں، یہ میرا پیشہ ہے۔ تو میں نے کہا ہے فتنہ، میرے گھر میں تیرا کیا کام، میرے گھر سے نکل جا۔ مگر وہ باہر نہ نکلی۔ آخر میں نے ایک انگلی اس کی گدی پر رکھ کر اسے باہر دھکیلا، اور وہ ایک انگلی جو میں نے اس کی گدی پر رکھی تھی اس کے موافق دنیا کا اثر مجھ پر ظاہر ہوا۔ گدی یعنی گردن کا پچھلا حصہ، یعنی ایک انگلی گردن کے پچھلے حصے پہ لگانے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دنیا کا اثر ظاہر ہوا، یعنی اس کے موافق، وہ انگلی لگانے کے موافق کہتے ہیں یعنی شریعتاً، کہ جتنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب شریعت کیا اجازت دیتی ہے دنیا کے سلسلے میں؟ تو میرے بڑے بابا جی سلطان الحقیقت سے کسی نے پوچھا کہ حضور دنیا اور دین میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بڑا باریک سا اور بڑا لطیف سا فرق ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ بھی نعمت کی صورت میں دیا گیا ہے یہ امانت ہے۔ اگر تو اسے اپنے استعمال کے لیے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ دنیا ہے۔ اگر تو اسے اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ دین ہے۔ تو اس واقعے کا جوہری پہلو بھی یہ ہے کہ بزرگان دین کا جو تعلق تھا دنیا کے ساتھ وہ بس اتنا ہی تھا، جتنا آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک انگلی اس کی گدی پر لگائی جو اس کو دھکیلنے کے لیے کہ تو نکل جا میری خانقاہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے کہ اس کا بھی مجھ پر اثر ہوا۔ تو بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں ایسے واقعات جو ہیں وہ کوٹ کرنے چاہیے کہ جن سے عام آدمی بھی رسائی حاصل کرے، اور خاص کر کے نوجوان نسل۔ اور خیالی تصور، بزرگان دین کے خیالی تصور سے دور اس لیے بھی رہنا چاہیے کہ یہ جو کرامتوں کے سلسلے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بزرگان دین کی زندگی میں کیا ہے۔ کرامت تو ایک عقل سے ماورا ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بزرگان دین کی زندگی میں ہمارے لیے جو حصہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔